اضافے کے لیے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ظاہر سی بات ہے، ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ وہ جنت کا راستہ بھولے، وہ جنت کا راستہ بھولے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کریں تاکہ ہمیں کسی شرمندگی سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ آج یہ ماہ ذو الحجہ کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور اس کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ ہمارے قمری کیلنڈر کا، جس کو اسلامی سال کہتے ہیں، اس کا آخری مہینہ ہے، اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو حرمت والے مہینے قرار دیا گیا ہے، اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اس سے ظاہر ہے کہ اس کا نام ہی ذو الحجہ ہے، یعنی حج والا مہینہ۔ اور پھر اس کے جو خصوصاً پہلے 10 دن ہیں ان کی بہت بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، اور اسی حوالے سے آج کی نشست میں انشاءاللہ میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ عشرہ ذو الحجہ کے اور قربانی کے فضائل کے حوالے سے ہماری اس مختصر سی نشست میں گفتگو ہوگی۔ اس سلسلے میں نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورہ فجر اور سورہ مبارکہ کوثر کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے۔ سورہ فجر کی پہلی 3 آیات تلاوت کی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3 احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ ہم مختصر سی گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پہ اور بہت سے فضل فرمائے، کرم فرمائے، اور بہت سے امتیازات سے نوازا، وہیں ایک فضیلت یہ بھی عطا فرمائی کہ تھوڑی محنت میں اجر زیادہ اس کو عطا فرمانے کا اللہ سبحانہ و تعالی نے اعزاز بخشا۔ اور انہی ایام میں سے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے خصوصی دن عنایت فرمائے، اور انہی دنوں میں سے یہ جو ماہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں یہ بھی انہی دنوں میں شامل ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فجر کی جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، کہ فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، اور طاق اور جفت کی قسم، جفت اور طاق کی قسم۔ اب ان تینوں آیات مبارکہ میں ان سے جو اکثر مفسرین نے، جن میں رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، انہوں نے ان 10 راتوں سے یہی ماہ ذو الحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد لی ہیں۔ اور یہ امت مسلمہ پہ اللہ کا خصوصی انعام قرار دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں یہ راتیں عطا فرمائیں۔
اسی طرح اس حوالے سے جو میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان جو 3 پڑھے ان میں سے جو ان 10 دنوں کے حوالے سے ہے وہ ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من 10 ذی الحجۃ۔ حضرت ابو ہریرہ جامعہ ترمذی کی اس روایت کے راوی ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ 10 ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں ان سے زیادہ کوئی اور دن اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر۔ اب ان کی عظمت اور فضیلت یہ ہے اس 10 ذو الحجہ کی کہ ان کے یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنہ، کہ اس کے ایک دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے۔ وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر، اور اس کی ہر رات کا جو قیام ہے یعنی رات کی عبادت ہے وہ شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یعنی اتنی ان کی اہمیت ہے کہ 10 دن میں اگر ایک دن کوئی روزہ رکھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے پورے 1 سال کے روزوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح اس کا جو عرفہ کا دن ہے یعنی 9ویں ذو الحجہ کا دن، یوم عرفہ جس کو کہا جاتا ہے، اس دن کے روزے کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فرمان عالی شان ہے وہ یہ ہے من صام یوم عرفۃ غفر له سنۃ امامہ وسنۃ بعدہ، کہ جو عرفہ کے دن روزہ رکھے گا یعنی 9ویں ذی الحجہ کو وہ روزہ رکھے گا، اس کا اجر کیا ہے؟ اس کا اجر یہ ہے کہ اس کو 1 سال پہلے کے روزوں کا ثواب ملے گا اور 1 سال بعد کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ یہ 10 ذی الحجہ کے حوالے سے پھر ہم تھوڑا سا قربانی کے حوالے سے بھی فضائل کے حوالے سے بات کریں گے۔ پہلے ہم اس حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو خزانے اور تحفے عطا فرمائے ان میں سے ایک تحفہ یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور یہ یقیناً ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت ہے، حضور کا اعزاز ہے جو اللہ نے آپ کی امت کو عطا فرمایا کہ ہمیں اس نے ایسے دن عطا فرما دیے کہ ہم تھوڑی عبادت اگر کریں تو اس میں اجر اور صلہ بہت زیادہ ہے۔ اور یہ من جملہ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جو پہلی امتیں تھیں ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، 100 200 سال تو معمولی عمر تھی ان کے لیے، 500 سال، 1000 سال، اتنی عمر وہ لوگ جیتے تھے، اتنا عرصہ وہ دنیا میں رہتے تھے، اور یقیناً ان کو بہت مواقع ملتے تھے عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے، حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے ان کے پاس بہت بڑا وقت ہوتا تھا، اور وہ سکون کے ساتھ اپنی جو ان میں کے عبادت گزار تھے، جو ایمان والے تھے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو امت ہے، ہم جو ہیں ہماری عمریں بہت کم ہیں، اور اگر کوئی 80 سال سے اوپر ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں اس کی بہت بڑی عمر ہو گئی، اوسط عمر تو بہت کم ہے، کچھ انسان کے بچپنے میں گزر جاتے ہیں، کچھ نوجوانی کی نادانیوں میں گزر جاتے ہیں، وقت بہت کم بچتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں بہت فکر لاحق رہتی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا یہ اعزاز اور اکرام فرمایا کہ آپ کی امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے دن عطا فرما دیے
کہ ایک ایک دن کی عبادت، ایک ایک رات کی عبادت کا ثواب کئی کئی سال کی عبادات کے برابر ہے۔ جس طرح اس حدیث پاک میں تذکرہ ہے کہ بھئی آپ صرف 10 دن اگر روزہ رکھ لیں، مطلب 9 دن رکھنا ہوگا پہلا عشرہ، کیونکہ 10واں جو عید کا دن ہوتا ہے اس دن روزہ تو نہیں ہوتا۔ اور اس ضمن میں بعض اوقات ہمارے یہاں ایک یہ بھی لوگوں میں ایک صدری روایت ہے کہ جی جو ہے نا عید کے دن بندہ صبح سے لے کے قربانی دینے تک جو قربانی والا ہو وہ روزے سے رہے اور کچھ کھائے پیے نہ، اور وہ قربانی سے افطار کرے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، سنت طریقہ ہے۔ روزہ تو عید کے دن نہیں رکھا جا سکتا۔ 10، 11، 12، 13، 10، 11، 12، 13 اور عید الفطر کا دن، یہ 5 دن جو ہیں سال میں، ان میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ سنت ہے کہ جب آپ عید کے لیے جائیں، عید کا دن ہو، تو اس وقت تک بندہ بغیر روزے کی نیت کے، یعنی عیدگاہ جانے سے پہلے، نماز عید ادا کرنے سے پہلے کچھ کھائے پیے نہ، اور اگر اس نے قربانی دینی ہو تو بہتر یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ قربانی کا جو ہے نا وہ پہلا جو عید کے دن جو چیز چکھے وہ قربانی کا گوشت ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پانی بھی نہیں پی سکتا، یا اس کا طبیعت بھوک سے بندہ مر رہا ہو ایک طرف تو وہ کہ نہیں جی میں تو قربانی کر کے کھاؤں گا بعد میں، تو وہ تو پھر روزہ ایسے نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ایک مسنون طریقہ ہے۔ تو عشرہ ذی الحجہ کے روزوں سے مراد یہاں کیا ہے؟ عرفہ تک، یعنی 9ویں ذی الحجہ تک۔ اب جو اس عشرے میں روزے رکھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب کتنی بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے بھئی، اللہ کوئی ہمارا محتاج تو نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، لیکن وہ اپنے بندوں پہ اتنا رؤوف ہے، مہربان ہے، اتنا رحیم ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اس نے بار بار ہمیں مواقع عطا فرمائے ہیں۔ اسی طرح رات کا قیام، اور رات کے قیام سے یہ بھی مراد نہیں ہے کہ کوئی بندہ ساری رات کھڑا نفل پڑھتا رہے۔ مثلا یہ جو 10 راتیں ہیں عشرہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، اگر ہم اپنے ایک معمول بنا لیں کہ جو عام دنوں میں ہم عبادت کرتے ہیں، ان 10 راتوں میں کچھ اس میں زیادہ بڑھا دیا جائے، یعنی اگر نوافل آپ جو ایک معمول کے ہیں پڑھتے ہیں، تو ان 10 راتوں میں آپ ان نوافل کی تعداد میں اضافہ کر دیں۔ آپ ذکر الہی کرتے ہیں، ذکر کے وقت میں اضافہ کر دیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کے وقت میں اضافہ کر دیں۔ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو اس صدقہ و خیرات کرنے میں تھوڑا سا اضافہ کر دیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ پوری رات کھڑا رہے، تو اس کو ان راتوں کے قیام کا اجر مل جائے گا کہ بھئی آپ نے کچھ زیادہ اس عشرے کا اکرام کیا، اس کی عزت کی، اس کا احترام کیا، اور اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین رکھتے ہوئے آپ نے یہ عمل کیا۔ کیونکہ آج کے دور کی سب سے جو بڑی روحانی بیماری ہے وہ بے یقینی ہے، اور یہ بالکل پورے ہمارے معاشرے میں یہ مرض ایک ناسور کی طرح پھیل گیا ہے، بے یقینی کا۔ ہمیں دنیاوی معاملات پہ تو یقین آ جاتا ہے ایک دم ہم یقین کر لیتے ہیں۔ کوئی کسی بھی طرف سے ہو، ہمارا کوئی دوست کوئی بات کہے، کوئی جاننے والا کوئی بات کہے، کوئی حکومت کی طرف سے بات آئے، کسی اور شخصیت کی طرف سے بات آئے، تو ہم لوگ ایک دم یقین کر لیتے ہیں۔ بلکہ کئی لوگ اس سلسلے میں بہت سے دھوکے بازی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج کل کئی لوگ ہیں نا، مثلا سوشل میڈیا پہ یا موبائل میسیجنگ پہ ایسے ہوتا ہے، بہت سے لوگ کوئی اس طرح کا میسج کرتے ہیں جی کہ آپ کا تو اتنی لاٹری اور انعام نکل آیا ہے، تو لہٰذا آپ اس طرح کریں، اس نمبر پہ کال کریں، تو اس کے بعد آپ کو ڈیٹیل بتائیں۔ اب وہ جو کرتے ہیں تو وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ کو اتنے پیسے ملیں گے تو آپ اس میں۔ اب ہم لوگ مدارس والے ہیں
تو ہمیں لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ اپنے مدرسے کا اکاؤنٹ بھیجیں تو ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، اکاؤنٹ میں ڈالیں گے، اچھا اتنا سودا بھیج رہے ہیں تو اس طرح کریں گے، لیکن وہ سب جھوٹ ہوتا، کہتے ہیں اچھا جی آپ اس کے لیے تھوڑا سا کرایہ بھیج دیں گاڑی کا 5,000 10,000، اب وہ 10 بندوں سے 10,000 لے رہے ہیں، ان کی دیہڑی لگ جاتی ہے۔ تو اب کئی لوگ اس طرح ان کے ٹریپ مطلب ہے وہ ٹریپ ہو جاتے ہیں، لوگ ان کا شکار بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ بھئی یقین ہوتا ہے نا، پیسے ڈبل کرنے کے چکر میں ہم ساری قوم، تو ہمیں یقین ہوتا ہے۔ وہ ایک میں مثال اکثر، بلکہ یہاں شاید پہلے بھی کبھی دی ہوگی، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں، بڑے اللہ نے ہمیں سعادت بخشی ہے، جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں میرے سمیت کہ ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں، یہ ہماری بہت بڑی سعادت ہے۔ اور کتنا بڑا ثواب ہے جمعے کے دن پہلے آنے سے، جتنا جو پہلے آئے گا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا، اتنا ہی اس کو اجر ملے گا، یہ ہم سب جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ مسجد میں بیٹھا رہنا کتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، لیکن اب ہمیں یہاں کوئی باہر آ کے آواز دے نا، ابھی 5-5 ہزار کے چیک تقسیم ہو رہے ہیں، تو شاید میں پہلے مائک چھوڑ کے سب سے پہلے دوڑوں گا کہ 5,000 پہلے کہ نو لوگوں کو تقریریں تو کرتے رہے سنگیوں کے اثر تو ویسے ہونا ہی نہیں نہ، تو لہٰذا تقریریں تو کرتے رہا۔ یعنی میں ایک بات کر رہا ہوں اوورال پورے معاشرے کی، یہی ہمارا معاشرہ نا، یہ دیکھتے نہیں نا آپ لائنیں لگی ہوئی لوگوں کی 1-1 ہزار کے لیے، 2-2 ہزار کے لیے۔ وہ میں اکثر کہتا ہوں یار محنت تو کرتے نہیں ہو، یہاں سے مراد نہیں، اوورال آپ ہماری پورے علاقے میں دیکھیں، معاشرے میں دیکھیں، ہماری زمینیں بیکار پڑی ہیں، بنجر پڑی ہوئی ہیں، ہم لوگ بازاروں سے خرید کے چیزیں کھاتے ہیں اور نیری بیماریاں خریدتے ہیں۔ یعنی محنت کا وہ جو ایک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم القاسب و حبیب اللہ، جو محنت کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، تو ہم لوگ اس چیز کو بھول گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے بازار سے ایسی چیز اب تو خریدے نا، بازار سے اب روز کے روز 15-15 20-20 روپے آپ کے یہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے ہو رہے ہیں، اور لوگوں کا تو چیخیں نکل گئی ہیں۔ آپ تو آنا پڑے گا، ایک نہ ایک دن آنا پڑے گا۔ یہ ابھی میں ویسے پتہ نہیں شیئر کروں یا نہ یہ بات، میں نے فون کیا، وہ اپنے گھر میں سودا بھیجنا تھا، میں نے کہا بھائی، کہتا ہے جی آج 3 دن ہو گئے بازار میں آٹا نہیں ہے، تو اب مکی کا اتنا آٹا ہمارے پاس پڑا، بچے کہتے ہیں نا جی مکئی کھانی ہی نہیں، تو میں نے کہا کھانی پڑے گی بیٹا، اب جو ہے نا کھانی پڑے گی، اب محنت کرنی پڑے گی، اپنی زمینوں کو آباد کرنا پڑے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ پچھتائے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اتنے بے یقینی کا 1-1 ہزار 2-2 ہزار کے لیے لوگ پورا دن لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، کوئی عزت نفس کا خیال نہیں ہے، کوئی مطلب ایک طرح سے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ قومی حمیت ہی رخصت ہو گئی ہے کہ لائنوں میں لگے، ایک طرف مردوں کی لائن ہے، دوسری طرف عورتوں کی لائن ہے، پوری قوم کو لائنوں میں لگا کے اور مانگنے اور بھیک پہ لگا دیا گیا۔ اس کے بجائے اگر محنت کے مواقع فراہم کیے جاتے، کاروبار چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کر دیے جاتے، گھریلو جو صنعت ہے اس کو فروغ دیا جاتا، گھروں میں خواتین اپنے کام کرتی، مرد اپنے، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت بڑی جاب ہو تو آپ کریں، کوئی چھوٹی موٹی مطلب کاروبار کر لے بندہ، اور ویسے بھی تجارت میں برکت ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بے یقینی کی کیفیت ہے، اور اسی بے یقینی نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا ہے، اور جب تک یہ بے یقینی کی کیفیت رہے گی ہم ایسے ہی روحانی تنزلی کا شکار رہیں گے۔ ہماری مسجدیں کما حقہ جس طرح آباد ہونی چاہیے اس طرح نہیں ہیں۔ مثلا میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب میرے ذہن میں مطالعہ تھا، میں جمعے پہ بات کرنے کے لیے والفجر، جب میں والفجر پہ پڑھ رہا تھا بھائی کیا مطلب، تو والفجر سے اکثر مفسرین نے یہ مراد لی ہے کہ یہ جو ماہ ذی الحجہ کی فجر ہے، پہلی ذی الحجہ کی جو فجر کی نماز ہے، بعض مفسرین نے یہ مراد لی کہ اللہ نے اس فجر کی قسم اٹھائی ہے، اللہ نے، کیونکہ یہ عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ اور آج ہماری مساجد کی کیا کیفیت تھی، یہ تو بیچارے وہی جانتے ہیں جو مولوی صاحبان ہیں جو مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، کہ مقتدیوں کو دیکھتے تھے آنکھیں اوپر کر کے، بعض کی تو آنکھیں خود ہی نہیں کھلی، اذان کے وقت پتہ نہیں کسی نے اذان دی ہوگی یا نہیں دی ہوگی۔ یعنی یہ پہلی فجر تھی عشرہ ذی الحجہ کی،
اسی طرح ہم پورے اپنی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہماری یہی کیفیت ہے، اور اسی بے یقینی نے ہماری عبادات کا نور ہم سے چھین لیا ہے۔ عبادات کا جو نور ہے، عبادات کا جو ثمرہ ہے، عبادات کا جو محاصل ہے، وہ ہم سے چھن گیا ہے۔ تو اس کے لیے یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک دن کا روزہ سال کے روزے کا اجر، ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کا قیام، 10 کے قیام کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے 10 شب ہائے قدر میں اللہ کی عبادت کی، یعنی اتنا اس کا اجر مل رہا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی اگر ہم سستی کریں تو یہ ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ ہاں، اس سلسلے میں ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے، اور میں اکثر بیان بھی کرتا ہوں کہ نفلی جو عبادت ہے بھائی، اس کی مثال کیا ہے کہ نفلی عبادات کی جو مثال ہے وہ رنگ و روغن کی ہے، نقش و نگار کی ہے، یا یوں سمجھنے کہ کھانے کے ساتھ سلاد کی ہے۔ یہ میں ایک مثال سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں، کیونکہ دیوار پہ رنگ و روغن آپ اگر کرنے جا رہے ہیں تو دیوار ہوگی تو آپ رنگ و روغن کریں گے اس پہ۔ کوئی نقش و نگار بنانے آپ جا رہے ہیں تو دیوار ہوگی تو آپ نقش و نگار بنائیں گے اس کے اوپر۔ تو نفلی عبادات کے ضمن میں یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ نفلی عبادات کا ویسے تو بندے کو اجر، اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اگر کوئی بندہ نفل نماز پڑھتا ہے تو یقیناً اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرے گا، ہمیں اپنے رب سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ لیکن نفلی نماز کا جو اصل ثمرہ ہے وہ تبھی ملتا ہے کہ جب ہم فرائض کو بھی پابندی سے ادا کریں، واجبات کو بھی پابندی سے ادا کریں، اور سنن مؤکدہ کو بھی پابندی سے ادا کریں، تب جا کے یہ جو نفلی عبادات ہیں ان کا اجر ہمیں ملے گا۔ وگرنہ محض اگر بندہ کوئی سال میں کوئی نفلی جب دن آتے ہیں تو روزہ رکھ لے یا عبادت کر لے، اور پورا سال اس کو فرائض نمازوں کا جو واجبات ہیں، جو سنن مؤکدہ ہیں، ان کی طرف وہ نہ آئے گا، تو اس کو نوافل کا، بلکہ احادیث میں اس طرح کا آیا مفہوم ہے مختلف احادیث کا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے کے مفہوم ہے مبارک فرمان کا، بلکہ خلاصہ کہ جو بندہ فرائض کی طرف توجہ نہیں دیتا، جو بندہ واجبات کی طرف توجہ نہیں دیتا، اس کا نفل پڑھنا اس طرح ہے کہ جس طرح ایک بندہ پہلے سے مقروض ہو اور وہ مزید قرضے لے لے کے صدقے کرتا رہے۔ اس لیے جو بنیاد ہے وہ فرائض ہیں، وہ واجبات ہیں، وہ سنن مؤکدہ ہیں۔ تو جب ہم ان چیزوں کو پابندی کے ساتھ کریں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے اس کا اجر ہمیں ضرور ملے گا۔ اور اسی طرح عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے اس کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت اور ایمان افروز یہ آپ کا فرمان ہے کہ 1 سال پہلے کے روزوں کا ثواب ملے گا اور 1 سال بعد کے روزوں کا، یعنی ایک دن آپ روزہ رکھ لیں، ایک دن آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر اتنا دے گا۔ کیونکہ یہاں پہ بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں چونکہ شیطان شک بھی ڈالتا ہے، اور پھر وہ بے یقینی کی جو کیفیت کی میں بات کر رہا ہوں، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل، وہ ایک صحابی تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجر بیان فرمایا نا کسی عبادت کا، تو ایک صحابی نے بار بار سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اتنا اجر ملے گا، اتنا ثواب ملے گا؟ حضور نے پہلے مرتبہ فرمایا ہاں ملے گا۔ انہوں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ملے گا؟ ہاں ملے گا۔ پھر تیسرے مرتبہ تو حضور نے فرمایا ہاں ملے گا، اگرچہ تمہاری ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی اجر ملے گا اللہ سے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دینے والی ذات ہے، اور وہ اتنا دیتا ہے کہ انسان کا تو تصور بھی نہیں ہے۔ یہ تو اب ہمارے دامن جو ہیں وہ تنگ ہیں، ہمارے ظرف اتنے نہیں ہیں، اللہ تھی۔ وہ میں کل بھی غالباً درس میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں یہ تصور ہے، وہ حجر اسود کے والے سے ہم بات کر رہے تھے کہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چوما تو انہوں نے فرمایا کہ
میں تجھے اس لیے تو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، مفہوم ہے اس روایت کا، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے آقا نے چوما ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت مولا علی پاس کر دوں، فرمایا عمر تجھے پتہ نہیں ہے یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے۔ نفع کیسے دیتا ہے کہ جو اس کو چومے گا، استلام کرے گا، یہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گا۔ اور یہ حجر اسود بالکل سفید نورانی پتھر تھا، جنتی پتھر، اور یہ جب جنت سے لایا گیا بالکل سفید، دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ اب بالکل سیاہ کالا ہے۔ کس طرح کالا ہے؟ بنی آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ جو بھی اسے چومتا ہے، استلام کرتا ہے، اللہ کے حکم سے اس کے گناہوں کو وہ کھینچ لیتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا میں خلاصہ آپ کی طرف سے کوئی قصے کہانی کی بات نہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا یہ اس طرح نفع بھی دے گا کہ اپنے چومنے والے کی سفارش کرے گا اللہ کے ہاں، اور نقصان اس طرح ہوگا کہ اگر اس کی کوئی بے ادبی کرے گا تو وہ گھاٹے میں رہے گا۔ گویا نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اب اللہ جس میں چاہے وہ نفع کی کیفیت ڈال دے، نقصان کی ڈال دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو عطا فرما دے تو عطا فرما سکتا ہے۔ ہم کوئی اللہ پہ کے لیے تو ایس او پیز تو بنا نہیں سکتے نا کہ نہیں اس کو نہیں دینا، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو وہ عطا کر دے۔ تو اس لیے یہ جو ثواب ہے جس پہ ہم لوگ اکثر شک میں پڑ جاتے ہیں کہ یار ایک دن کا روزہ اور 2 سال کا ثواب، تو اللہ تو اس پہ قادر ہے بھائی، اللہ تو اس پہ بھی قادر ہے کہ انسان کچھ بھی نہ کرے اور اللہ اس کو ڈھیروں اجر عطا کر دے، وہ تو قادر ہے اس بات پہ بھی۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں پہ یقین ہونا چاہیے۔ اور جو حدیث پاک قربانی کے فضائل کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، چونکہ وقت مختصر ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے پہ کچھ قربانی کے مسائل کو پہ صرف ہم فوکس کریں گے جو مشہور ویسے بھی عام طور پہ تقریباً اکثر لوگوں کے ذہن میں تو مسائل ہوتے بھی ہیں، لیکن بعض حضرات کے ذہن میں کچھ نہیں بھی ہوتے۔ کچھ دوست پوچھ بھی لیتے ہیں، اور پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، پوچھ لیا کریں مسائل، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا لوگوں کو، مثلاً ہمارے ایک دوست ہیں، میں نے پچھلے سال یہاں شاید مسئلہ بیان کیا تھا کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہوتا کہ سارے گھر والوں کی طرف سے کوئی ایک قربانی دے دے تو سب کا ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ مسئلہ جو ہم نے بیان کیا وہ یہ تھا، اور ہے بھی یہی، کہ گھر میں جتنے بھی صاحب نصاب ہیں، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ قربانی دیں گے۔ تو وہ بڑے حیران، انہوں نے کہا جی اسی تو ساری عمر ہو گئی، اسی تو ایک کی قربانی دینے ہیں بھائی۔ اور پھر کہتے ہیں اچھا کئی لوگوں میں یہ مشہور ہے جی، اچھا جی مڑیاں 7 قربانیاں ہو گئی ہیں جی بس، ہے نا، ایسے ہے نا، کہتے ہیں بھائی بس 7 قربانیاں دیں، 7 تو ہوتا ہے کوئی بھی نہیں ہے، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ اگر صاحب نصاب ہیں اور آپ کی عمر بلوغت کی 60 سال سے زیادہ ہوگی تو آپ 60 قربانیاں دیں گے۔ یعنی جو اس طرح کے مسائل انشاءاللہ اس بات کریں گے، لیکن میں ابھی وہ حدیث پاک جو میں نے پڑھی ہے، سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ کوثر کی فصل لربک وانحر، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور نحر یعنی قربانی کرو۔ تو قربانی کرنا جو ہے یہ واجب ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہیں، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کی پیروی میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں پیش کر کے ایک یادگار قائم کی تھی کہ اللہ نے جب آپ کو حکم دیا کہ اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو، تو آپ نے اپنے بیٹے جو بڑی مدتوں کے بعد آپ کے ہاں ہوئی تھی، جن کی ولادت حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کو اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ اور پھر اللہ نے، چونکہ وہ تو امتحان تھا، اللہ نے اپنے نیک بندوں کا امتحان اللہ لیا کرتا ہے، اب اللہ نے ان کی اس قربانی کو قبول فرما لیا، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ لازم کر دیا کہ وہ اس ذی الحجہ کے اس عشرہ کے آخری دن یعنی 10 تاریخ کو، 10، 11 اور 12 کو اپنی استطاعت کے مطابق حسب استطاعت اللہ کی راہ میں قربانی
پیش کریں۔ ویسے تو قربانی کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی قربانی پیش کی تھی، لیکن جو قربانی ہم آج دیتے ہیں یہ 10ویں ذی الحجہ سے لے کے 10، 11 اور 12 کو، وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد، اس قربانی کی یاد میں دی جاتی ہے جو آپ نے اپنے رب کے حکم کی پیروی میں کی تھی۔ اور اس کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے من جملہ دیگر فرامین میں سے ایک فرمان یہ بھی ہے کہ بھئی تم، کیونکہ قرآن مجید میں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارے قربانی کے فربا جانور ہیں، یعنی قربانی کا جو جانور ہے نا وہ صحیح فربا ہونا چاہیے اور مطلب صحت مند ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اللہ نے انہیں اپنی شعائر، اپنی نشانیاں قرار دیا ہے۔ لَكُم فِيهَا خَيْر، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ قربانی کا آپ کا جانور صحت مند ہو۔ کیوں؟ سمنوا ضحایاکم، اپنی جو قربانی کے جانور ہیں نا ان کی خوب پرورش کرو، تاکہ وہ خوب فربا ہوں۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ، وہ پل صراط پہ تمہاری سواریاں ہوں گے۔ پل صراط کا جو ایک سفر آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، اتنا طویل، نیچے جہنم دہک رہا ہے، اوپر پل صراط ہے، اس سے ہر وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ تو وہاں تو بہت زیادہ ضرورت ہوگی ہمیں، تو اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو مبارک فرمان ہے کہ اپنی قربانیوں کو فربا کر کے رکھو تاکہ وہ پل صراط میں تمہاری سواریوں کے طور پہ کام آئیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں خوش دلی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اس عاجزی کو پیش کر دینا چاہیے۔ یہ فلسفہ قربانی کے حوالے سے گزشتہ جمعے کو میں نے کچھ بات کی تھی، کچھ زندگی رہی تو انشاءاللہ و بعون اللہ عید کے اجتماع میں تھوڑی سی اس حوالے سے بات کروں گا، جو ہماری ایک روحانی اور باطنی تربیت ہے کہ قربانی کے فلسفے کی جو ایک روحانی جو ایک اس کی اہمیت ہے وہ کیا ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات ذہن میں رکھیں، اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی کسی نے پوچھنا ہو تو وہ ضرور پوچھ لے اس حوالے سے کہ بھئی اس قربان، چونکہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اب بہت سے جہاں پہ کہتے ہیں نا مسائل بتانے والے بہت، وہاں ایک مسئلہ اور ہوتا ہے، کوئی ایک اور ہوتا ہے، اور ہمارے ذہن میں عام چیزیں ہی بھی ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھیا بس ہم نے جو یہ مسئلہ سنا تھا آج یہ نیا مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ مسائل بیان کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اور ہر ایک سے پوچھنا بھی نہیں چاہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو دین ہے، یہ تم دیکھو کہ تم، یہ جو اللہ کا دین ہے، تم دیکھو کہ تم دین حاصل کس سے کرتے ہو۔ ہر ایک سے آپ مسئلہ پوچھ لیں گے، کوئی مثلا آج کل کے دور میں ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں اپنی طرف سے مسائل بنا، یہ بڑا مسئلہ، مشہور مسئلہ ہے نا کہ بھئی کیا وہ وطر کی، یعنی جو طاق کی قربانی ہونی چاہیے جفت کی، مثلا اگر آپ حصے مثلا مختلف لوگ کر رہے ہیں تو 2 بندے ہونے چاہیے، 2، 4 اور 6 نہیں ہونے چاہیے، یہ ایک تصور پایا جاتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ آپ 4 بھی دے سکتے ہیں، 2 بھی دے سکتے ہیں اور 6 بھی دے سکتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ یعنی ایک بڑے حصے میں شرط کیا ہے کہ 7واں حصہ جو ہے، جس بندے کو 7واں حصہ آئے گا، کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس کا اور اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا ہم آئندہ جمعۃ المبارک میں اس کے جو مسائل ہیں قربانی کے اس حوالے سے بیان کریں گے۔ اور خلاصے کے طور پہ میں آج یہی آپ سے عرض کروں، جو ہم نے یہ پوری گفتگو کی عشرہ ذی الحجہ کے فضائل کے حوالے سے یا قربانی کے فضائل کے حوالے سے، اس میں ایک چیز مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے رب نے جو حکم دیا ہے وہ حق ہے،
جو سچ ہے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے ہیں وہ حق ہیں، وہ سچ ہیں، ان میں ذرا بھر بھی شک لانا. اور ایک شک کیا ہوتا ہے؟ قولی ہوتا ہے. مثلا کوئی بندہ کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کوئی اتنے بڑے ثواب پہ تعجب کا اظہار کرے، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، یعنی ذہن میں تعجب آ جائے. ایک شک ہوتا ہے عملی، اور عملی شک کیا ہے؟ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ ہم مادیت کے پیچھے تو بھاگتے ہیں. ہمیں کوئی یہ کہے کہ بھئی فلاں جگہ کچھ چیز بٹ رہی ہے تو ہم ایک دم دوڑیں گے، اور اللہ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں بٹ رہی ہوتی ہیں تو اذان ہوتی ہے تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی. اسی طرح جتنے بھی یہ ہمارے دینی جو معمولات ہیں ان میں ہم رفتہ رفتہ بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ جو یقین کی کیفیت ہے، وہ جو یقین کی کیفیت ہے، اس سے ہم رفتہ رفتہ محروم ہوتے جا رہے ہیں. فلہذا آج کی ہماری اس گفتگو کا خلاصہ اور تتمہ یہی ہے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ، ہم پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان کے ایک جذبے کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں خوش دلی کے ساتھ، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو وسعت کے باوجود بھی قربانی نہیں دے گا، جس کے پاس وسعت ہوگی، جس کے پاس طاقت ہوگی اور وہ قربانی نہیں دے گا، وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے. یعنی یہ کتنی بڑی سخت وعید ہے کہ ایک بندے کو اللہ نے طاقت دی ہے. نصاب کیا ہے قربانی کا؟ وہی جو زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے. جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہے، زکوٰۃ کے نصاب میں یہ ہے کہ سال گزر جائے تو آپ زکوٰۃ دیں گے. لیکن قربانی کا یہ ہے کہ عید قربان والے دن اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ مقروض نہیں ہیں، آپ حاجت اصلیہ سے زائد کم از کم موجودہ دور میں 80 اور 90,000 کے درمیان میں آپ کے پاس بیلنس ہے، تو آپ پہ قربانی واجب ہے. چاہے آپ کسی کے ساتھ حصے داری کے طور پہ شامل ہوں یا آپ اپنی الگ کوئی چھوٹی قربانی دیں، یہ ضروری ہے. اور یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا ادھار نہیں رکھتا. ہم اگر اپنے رب پہ یقین کر کے اس کی بارگاہ میں اپنی طرف سے یہ قربانی پیش کر دیں گے تو گوشت تو ہم نے ہی کھانا ہوتا ہے، اس کو استعمال بھی ہم نے ہی کرنا ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا وہ اخلاص پہنچ جائے گا کہ جس کے لیے خالق کل جل شانہ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے یہاں تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اس لیے ہم نے یہ چند گزارشات فضائل عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے اور قربانی کے حوالے سے آج کی اس نشست میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ ہم سب اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.